نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند صلی اللہ۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے، مشکلیں امت مرحوم آسان کر دے۔ یا الہی مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مورب مایا کو ہم دوش سلیمان کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یا الہی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا بندے عجب ہو جا۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع فکر اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کی سیرت کے چند اہم پہلو، وہ آج ہم اس جمعۃ المبارک کی مختصر سی نشست میں سماعت کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں علامہ اقبال کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی تو آپ کی حالات زندگی ہے۔ 9 نومبر کو آپ کی ولادت ہے، سیالکوٹ میں آپ پیدا ہوئے، اور والد کا نام شیخ نور محمد، یہ آپ کے والد کا نام ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم، اسی پر یہ ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ، اور یہ دونوں چیزیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اپنے خاندان سے ملی ہیں، مجھے اپنے والد سے یہ دونوں چیزیں ملی ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ یہ عشق رسول میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت، یہ علامہ اقبال کی زندگی کا شعار تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ہمہ وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ ان کے والد نے ان کو کیسے سکھایا تھا کہ پتر قرآن کنج پڑھنا ہے، یہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے۔ پہلی چیز عشق رسول ہے، عشق مصطفیٰ کس انداز سے ان کو ملا اور کہاں سے ملا؟ ان کے والد سے۔ اچھا، یہ جو ہوتی ہے نا والدین کی شفقت محبت، والدین کا سلوک، والدین کی محبت، والدین کا پیار، والدین کی تربیت خاص طور پہ، یہ بڑی ضروری ہے۔ یاد رہے جس وقت ماں اور باپ تقویٰ کے اس لیول پر فائز ہوں گے تو ان سے پھر پیدا ہونے والا بچہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگر والدین کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوئی تو آپ کبھی بھی داتا علی حجویری نہیں وہاں سے لے سکتے۔ اگر والدین کی تربیت تقویٰ کی بیس پر نہیں ہوئی تو آپ کبھی بھی وہاں سے غوث اعظم جیسی ہستیاں نہیں لے سکتے۔ اور اگر اس سے اوپر چلے جائیں تو اگر والد مولا علی شیر خدا ہو اور ماں فاطمہ الزہرا ہو تو پھر بیٹا امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ
ان کی والدہ کے پاس محلے کی عورتیں جب آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا بچہ ہمارے بچوں جیسا ہے، ایک ہی غلے کا اناج کھاتے ہیں، ایک ہی کنویں سے پانی پیتے ہیں، فرق کیوں ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اصل میں اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں، میری محنت بھی شامل ہے۔ تو وہ جو محلے کی عورتیں تھیں انہوں نے پوچھا بھی کیا محنت ہے؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے آج تک جب بھی فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ اس وضو کر کے وہ جو میں نے دودھ پلایا یہ اس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال کے جو والد تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے یہ جو عشق رسول میں نے سیکھا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سیکھا۔ اچھا اس کا بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ ظاہری بات ہے ایک چیز انہوں نے سیکھی اور وہ چھوٹی چیز تو نہیں، عشق رسول ہمیں تو نہیں مل جاتا، ٹھیک ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں تو نہیں ملتی۔ اچھا اب دیکھیے گا ذرا پھر آگے چل کر کس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور پھر اشعار کی صورت میں کیسے انہوں نے رہتی دنیا کو پیغام دیا عشق مصطفیٰ کا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ ایک سوالی آیا مانگنے کے لیے، سائل آیا، اور وہ سائل ایسا تھا، وہ فقیر ایسا تھا کہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جس طرح موت آ جائے، قضا آئے تو وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتی۔ اس پر پوری نظم بھی لکھی ڈاکٹر اقبال نے، تو کہا کہ وہ جس طرح قضا آتی ہے، موت آتی ہے تو وہ جانے کا نام نہیں لیتی۔ وہ فقیر بھی ایسا تھا کہ باوجود کہنے کے رخصت کرنے کے وہ گیا نہیں۔ تو ان کا بچپن تھا، وہ اتنی ابھی ان کو نہیں پتا تھا اس بارے میں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں میں نے وہ کوئی چیز اٹھائی اور اس کے کشکول پہ ماری۔ وہ جو کشکول اس نے اٹھایا ہوتا ہے اس میں جو سکے تھے، جو چیزیں تھی، جو کچھ بھی تھا، وہ جیسے ہی وہ ٹوٹا وہ سارا کچھ نیچے گر گیا۔ جب اتنی بات ہوئی اس نے، وہ فقیر نیچے جھکا، اس نے وہ ساری چیزیں اٹھا کے اپنے کشکول میں ڈالنا شروع کی، اپنے کجاوے کے اندر ڈالنا شروع کر دی۔ اب اتنی بات ہوئی تو کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں میرے والد بھی آ گئے۔ جب انہوں نے یہ شور یہ بات سنی تو آ کر انہوں نے وہ چیزیں اکٹھی کی جو وہ فقیر کی تھیں، وہ ساری چیزیں، وہ کشکول، وہ سب کچھ اکٹھا کیا اور اس فقیر کو دیا۔ ساتھ میں اس سے معذرت بھی کی کہ یار تو ناراض ہو کے نہ جانا، راضی ہو کے جانا، اس بچے نے غلطی کر دیا تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، لہٰذا تو جو کچھ بھی دینا تھا وہ اس کو دیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بازو سے پکڑا لے کے گھر چلے گئے، گھر جا کے مجھے بٹھایا اور کہنے لگے، اور سب سے پہلے تو وہ روئے اور ایسے روئے جیسے بچہ روتا ہے، اور رو کے کہنے لگے اقبال تو مجھے یہ بتا کل قیامت کے دن اگر حضور کی بارگاہ میں اس فقیر نے شکایت کر دی تو اقبال تو بتا کہ میرے پاس اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا۔ ہم ڈرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے، یہ کہ رب کیا کہے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ اقبال یہ بتا اگر قیامت کے دن مجھ سے حضور نے پوچھا کہ یہ سوالی آیا تھا اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تجھے بیٹا دیا تھا اور تو نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز سے کی ہے۔ کہتے ہیں وہ وقت اس دن کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عشق کرتے تھے، اور پھر اپنی زندگی کے اندر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ کہتے تھے کہ کائنات میں جس وقت بھی قیامت کے دن میرا حساب ہو پوری زندگی کا تو رب میرا حساب لینا چاہے تو لے لے، پہلے تو وہ بے حساب بخش دے، لیکن اگر ممکن ہو نا میرا حساب لینا بھی تو مصطفیٰ کے سامنے میرا حساب نہ لے، میں ان کا کبھی سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ جی عشق رسول تھا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ یا اللہ اگر حساب لینا ممکن ہی ہوا تو مصطفیٰ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، مجھے حیا آتی ہے مصطفیٰ سے، مجھے حیا آتی ہے حضور سے کہ ان کے حساب۔ اور وہ ساری زندگی غاروں میں جا جا کر ہمارے لیے روتے رہے، اور امت ساری زندگی کیا کرتی رہی۔ تو یا اللہ ساری دنیا کے سامنے میرے عیب کھول جائیں، مصطفیٰ کے سامنے میرے عیب نہ کھولنا۔ اللہ اکبر۔ یہ جی عشق رسول تھا، اور اس انداز سے پھر آپ کو جو ہے نا وہ عشق رسول حاصل ہوا۔ اگلی چیز ہے جی قرآن، مختصر وقت کم ہے، شارٹ کٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری چیز قرآن ہے کہ کس انداز سے قرآن، کہتے ہیں میرا میٹرک کے میرے پیپر تھے تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میٹرک کے پیپر تم دے لو تو مجھے بڑی ضروری بات تم سے کرنی ہے۔ کہتے ہیں میٹرک کے پیپر میں نے دیے، میں فارغ ہو گیا تو میں نے ایک دن ابا جان سے پوچھا، مجھے تجسس رہا جب انہوں نے بتایا نا کہ میں نے تم سے بڑی ضروری بات کرنی، جب تم فری ہو گئے تو مجھے بتانا۔ تو کہتے ہیں مجھے وہ جب تک ایگزام نہیں ہوئے مجھے یہ تجسس رہا کہ پتہ نہیں والد نے کیا بات کرنی ہے۔ جب ایگزام کمپلیٹ ہو گئے تو میں اپنے والد کے پاس گیا اور میں نے جا کے عرض کیا بجان آپ نے کہا تھا بڑی ضروری بات کرنی ہے، میں فارغ ہو گیا ہوں، اب مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں میرے والد کہنے لگے اقبال قرآن کو پڑھو اور اس انداز سے پڑھو جیسے وہ تم پہ نازل ہوا ہے۔ جے قرآن پڑھنا اس کو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت۔ اور پھر کہتے ہیں میری زندگی کا نچوڑ ہے، نمبر 1 سب سے پہلا عشق رسول، اور نمبر 2 کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ آپ پوری دنیا جہاں تک مرضی گھمائیں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ان 2 چیزوں کے۔ اور یہ جو شاعر مشرق کا ان کو خطاب ملا، بابا قوم کا شاعر مشرق کا خطاب ان کو جو ملا وہ اسی وجہ سے ملا، وہ جو حضور کی ذات پر 1 کروڑ دفعہ درود پڑا وہ یہی عشق رسول تھا۔ تو کہتے ہیں یہ 2 چیزیں۔ اچھا پھر ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ اب اگر آپ کہہ سکیں کہ وہ جی مولوی تھے، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے محلے کے ایک مولوی تھے تو ان کو نا علامہ اقبال کے بارے میں اتنا وہ پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ گفتگو ہوئی ان کے سامنے تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہے علامہ اقبال کے بارے میں۔
اب جس وقت ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خیر جس وقت وہ تصانیف پڑھی، اشعار پڑھے علامہ اقبال کے، تو ان کا ذہن بدلا. انہوں نے کہا نہیں یار واقعی میں نے تو بڑی سخت باتیں کی ان کے بارے میں، لیکن ان کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ جس وقت ملاقات ہوئی نا ایک دفعہ ان کی آپس میں، تو وہ جو مولوی صاحب تھے وہ کہنے لگے علامہ اقبال کو کہ حضور میں نے اس طرح کہا ہے، مجھے آپ کی تصنیف کا نہیں پتا تھا. اب جس وقت میں نے ان کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ آپ کا تو معاملہ ہی بڑا الگ ہے. تو میں نے وہ جو سخت جملے آپ کے بارے میں کہے میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. تو آپ خیر علامہ اقبال کہنے لگے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا میرے بارے میں، مجھے اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے معاف کیا. آپ کو ہمسائے تھے، آپ کا حق تھا، آپ نے کہہ دیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں. باقی رہی بات میری اقبال کی، تو وہ تو اقبال خود کو بھی ابھی تک نہیں پہچان سکا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرا تو مجھے تو خود کا نہیں پتا، میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت سے شناسا. وہ کہتے ہیں مجھے تو خود نہیں پتا، کہہ رہا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، شوق تو مجھ کو بھی ہے کہ میں اقبال کو دیکھوں. نے کہا مجھے تو خود کا نہیں پتا، جو آپ نے کہا وہ اپنی جگہ پہ، اس پہ گفتگو ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. جو میری بات ہے میں تو اپنے آپ کو آج تک پہچان ہی نہیں سکا. خودی کا سر نہاں لا الہ، مجھے تو خود کا نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. اس بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. مجھے اپنے حالات کا معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک انداز ہے عشق رسول کا، اور یہ آپ کو وہیں سے ملا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اقبال کہتا ہے مجھے یہ بھی ایک انداز تھا. برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واں انہاں رنداں چوں جنہیں کھلی بغاوت کیتی ہے. منافقاں ہار نچایا پار مسلے دا، نہ پڑھی ہے نہ نیتی ہے. اکو یار دی یاد پکائی ہے، اکو یاد مکمل کیتی ہے. میرا تے مورخ وائز دا ایسے ہی تے گل دا جھگڑا ہے. میں آکھنا وا رب ہر تھاں تے وے تے او آکھدا رب مسیتی ہے. اقبال کہتا ہے مجھے تو اپنے کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی ہستی. اور یہ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ ہے، یہ اس کے والے سے بڑی خوبصورت بات آ گئی. میں بتاتا چلوں آپ کو. جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جس وقت آپ گئے نا اس وادی کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ وادی مقدس میں ہیں، انک بالوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اپنے نعلین اتار دیں. تو وہاں اس ایک درخت سے آواز آئی. اچھا وہ درخت بعد میں غائب ہو گیا، اس درخت کا آج بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا. اس درخت سے آواز آئی. وہ آواز کیا تھی؟ انی انا اللہ. اور مفسرین نے اس پر تفسیر لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے اندر ڈائریکٹ اللہ کا وجود نہیں تھا، صرف اللہ نے اس درخت پر اپنی ایک نور کی تجلی ڈالی تھی. اس نور کی ایک تجلی سے اس درخت کی ہر شاخ اور ہر پتے سے آواز آئی انی انا اللہ. اور اللہ فرماتا ہے بندہ مومن میں ایک دن میں تیرے قلب اطہر پر ایک نہیں 360 تجلیاں بھیجتا ہوں. تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا؟ بھئی آپ اندازہ کریں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. تو 360 تجلیاں پڑتی ہیں بندے کے قلب اطہر پر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی بندہ اپنے آپ میں ایک جہان ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا نفس من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اقبال کہتا ہے بھائی ہمارا تو یہ انداز ہے، ہم تو آج تک نہیں. تو یہ بھی ایک، یہ کہاں سے چیز حاصل ہوئی علامہ اقبال کو؟ صرف عشق رسول سے، عشق مصطفیٰ سے، اور نمبر 2 قرآن کی تلاوت سے. دوسری بات کہتے ہیں کہ 2 چیزیں زندگی کے اندر یاد رکھ لیں. کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو، اقبال کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بل بلا کے روئے نہ ہو. یہ کبھی نہیں ہوا. اور دوسرا فرمایا قرآن کی تلاوت میرے سامنے ہو یا میں قرآن کی تلاوت کروں اور میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہوں. یہ کبھی نہیں ہوا. بالکل وہی اپنے والد کی بات کہ انہوں نے کہا تھا پتر قرآن کی تلاوت ایسے کرنا کہ جیسے قرآن تم پہ نازل ہوا ہے. تو یہ 2 چیزیں ان کی زندگی کی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر جب آخری وقت تھا، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں ماحول معاشرے کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی عیادت کے لیے گئے. انہوں پوچھا یار تو دس تیرا کی حال ہے؟ تو اس نے کہا یار میرا کھانے پینے کا معاملہ بہت شارٹ ہو گیا، میں چل نہیں سکتا، کمزوری بڑی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم بیمار کو پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہتا. اقبال بھی بیمار ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ اقبال تم بتاؤ بیمار ہو تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے پتہ آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لطف قرآن سحر باقی نہ بیاں، مجھے جو قرآن پڑھنے کی لذت آتی تھی نا صبح سحری کے وقت، وہ میری لذت ختم ہو گئی ہے. میں قرآن نہیں پڑھ سکتا جب سے میں بیمار ہوں. آپ اندازہ کریں یہ قرآن کے ساتھ ان کا یہ ادب احترام اور محبت تھی. ایک عشق رسول اور دوسرا ان کی جو ہے وہ محبت. اچھا اگلی بات پھر ریسرچ کی، تحقیق کی، مغرب تک گئے. مشرق کا مغرب اور مغرب کا مشرق پر وہ جو معاملہ تھا، اور پھر لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو ملے. وہاں ایک حکیم گوٹے بھی تھا. یہ وہ شخص تھا جس کی آنکھ اس انداز میں کھلی کہ وہاں کے لوگ خدا کا انکار کرتے تھے، خدائی تصور کا کوئی وجود نہیں تھا. بچپن تھا، یہ جو حکیم گوٹا یہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے بچپن تھا، آنکھ کھلی تو ماں باپ خدائی کا انکار کرتے تھے، تصور ہی کوئی نہیں.
बचपन से फिर आगे जब जवानी आई, दोस्त अहबाब ऐसा बैठना हुआ कि वो वहां भी खुदा का कोई तसव्वुर नहीं था। फिर उसके बाद जवानी हुई, फिर शादी हो गई, तो बीवी ऐसी मिली कि जो खुदा के तसव्वुर का इनकार करती थी। फिर ससुराल ऐसा मिला, तो सारी जिंदगी वो कहता फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जहां मुझे घर वाले, मुझे माँ बाप, मुझे दोस्त अहबाब, मुझे बीवी, ससुराल वाले, पूरा खानदान ये कहता है कि उसका वजूद कोई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका वजूद हो, अल्लाह के वजूद की बात हो रही है। तो कहते फिर उसको पता है, जिस वक्त चला उसने रिसर्च और तहकीक की, तो उसको पता चला कि हाँ, कायनात के अंदर वाकई रब का वजूद है। और फिर उसने पूरे खानदान के सामने खड़े होकर ये कहा, खानदान वालों सुन लो, जिसके वजूद का तुम इनकार करते हो, मैं उसके वजूद के बारे में गवाही देता हूं कि वो वाकई मौजूद है। लेकिन फिर सारी जिंदगी ना वो ये करते तो रहे, वो हकीम गोटे जो था ये करता रहा, लेकिन इकबाल कहते हैं उसने दामने मुस्तफा को नहीं थामा। तौहीद के गिर्द वो घूमता तो रहा, लेकिन उसने मुस्तफा का दामन नहीं थामा। और अगर वो मुस्तफा का दामन थाम लेता तो फिर उसको वाकई तौहीद की लज़्ज़त मिल जाती। और यह गल अल्लामा इकबाल ने की थी कि जब तक आप जो है वो मुस्तफा तक नहीं पहुंचेंगे, आपको रब का दामन नहीं मिल सकता। ये याद रखिएगा, जिस बंदे ने मुस्तफा का दामन थामा है, इसके रसूल है जिस बंदे के अंदर, वो खुदा तक पहुंचा है। बावजूद इसके जिसने कहा कि नहीं मैं डायरेक्ट जाना है, वो फिर डायरेक्ट जा नहीं सकेगा। और दूसरी चीज फरमाते हैं कुरान, एक तो ये निसाब, और दूसरा फरमाते हैं इस कुरान के निसाब के साथ फिर अमल भी हो। ठीक है, कुरान की तिलावत भी हो और कुरान को अपना निसाब ही नहीं बल्कि अपना शियार भी बनाया जाए। आज देख लें हमारे यहाँ कुरान का कितना कुरान पढ़ा जाता है, निसाब तो अगली गल है ना, उस पर अमल करना तो अगली बात है। पहली बात तो यह है कि हम पढ़ते कितना है। ये इकबाल की फिक्र है, ये फिक्र इकबाल है कि भाई कुरान पढ़ा जाए। और कहते हैं कि जिंदगी में मैंने बहुत सोचा कि मैं कुरान के बारे में कुछ कहूं, लेकिन सारे फलसफे एक तरफ और हर चीज मेरी एक तरफ, मेरी रिसर्च, मेरी तहकीक, मेरा पूरी दुनिया के अंदर घूमना, यूरोप जाना और ये सब कुछ करना, वो एक तरफ रहा। लेकिन कुरान के बारे में वो कहते हैं मेरा ये एक जुमला कि मैंने जब इसको पढ़ा ना, इस पे रिसर्च की, तो मैं ये कहता था कि ये कुरान एक किताब नहीं, ये कोई और ही शायद पढ़ के उसके अंदर महव हो गए। वो कहते मैंने कहा कि ये किताब नहीं, ये कोई और ही चीज है जो अल्लाह का कलाम है। तो इसलिए हमने क्या किया कि कुरान को पहले तो पढ़ा नहीं, पसे पुश डाल दिया बनी इसराइल की तरह, और फिर निसाबों से भी निकाल दिया। वह जब निसाबों से निकला तो फिर वो अमल कहां होना था। देखें आज की जो बच्ची है, आज का जो बच्चा है, जो न्यू जनरेशन है, आप उसको नहीं बताएंगे कुरान की तालीमात क्या है, वो कैसे उसको सीख सकेगा। आप उसको मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, आप उसको दुनियावी तालीमात ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा रहे हैं, सब कुछ आपने पढ़ाया, कुरान की तालीम नहीं दी वैसे जैसे देनी चाहिए थी। वैसे तो यसरल कुरान भी सारे पढ़ लेते हैं, रहमानी कहता भी पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ के पढ़ना ये हर कोई नहीं करता। तो इसलिए मेरे भाइयों इकबाल कहता है कि इसको पहले तिलावत किया जाए, फिर इसका निसाब बनाया जाए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगियों के अंदर इसको अप्लाई भी किया जाए, और फिर मीरे कारवां है मीरे हिजाज अपना। फिर आपके सामने एक रहबर और आइडियल होना चाहिए, और वो हुजूर की जात है। उनको आइडियल बना के चलें और उन पे अपना सब कुछ वार दें। फिर वो देख लें बदर का मकाम 313 थे, ठीक है। अबू जहल ने जब जासूसी करवाई थी ना, बंदे को भेजा कि जाओ देख के आओ कितने हैं, तो उसने आकर कहा कि जी 3 ऊंट बामुश्किल वो खा सकते हैं, और 100 बंदे के हिसाब से देखा जाए तो वो 1 ऊंट खाता था। उसने कहा 3, उसने कहा चलो ठीक है, अब तुम इस तरह करो, जानवरों को तैयार करो, रस्सियां इकट्ठी करो, हम इन सबको ना बांध के ले जाएंगे मक्का में और लोगों को दिखाएंगे। उन्होंने कहा पूरी गलत सुन ले, पहले वो 313 हैं, लेकिन अगली बात याद रखना, तुम उनको बांधने की बात करते हो, तुमसे अगर हो सके तो रात की तारीकी में यहां से भाग जाओ, क्योंकि वो है 313, लेकिन वो 313 अपने सर पर कफन बांध के आए हैं, या वो मर जाएंगे या मार के जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ, अपना तन मन धन हर चीज हुजूर पे कुर्बान कर दी। और फिर आप देखें ना कि जब हुजूर ने सजदे में सर रखा था ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि या महबूब हम 3000 फरिश्तों से मदद करेंगे। फिर फरमाया नहीं 5000 फरिश्तों से मदद करेंगे। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया या अल्लाह जितने नहीं ना, तू तो कहता था तू भी आएगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, या अल्लाह तू कहता था तू भी आएगा, तो तू इस तरह तो ना करके सिर्फ फरिश्तों को। अल्लाह ने फरमाया ठीक है महबूब मैं भी आऊंगा तेरे साथ। जब उन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया हुजूर की जात पे, उन्होंने कहा जी ठीक है फिर 313 क्या इससे भी कम हो। और वो अपना सूरह अनफाल की जो आखिरी आयत है ना, सेकंड लास्ट रुकू की, उसमें ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया कि ये 10 सब्र करने वाले हों तो ये 100 पे गालिब आएंगे, और 200 सब्र करने वाले हों तो ये 2000 पे गालिब आएंगे। ये जब आज की न्यू जनरेशन को ये पढ़ाया जाएगा तो ये गुलामी उनसे निकलेगी, उन्हें पता चलेगा कि हमें डॉलर का इशू कोई नहीं है। अगर हम अपने अंदर की अपनी खुदी को पहचान ले तो हमसे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो गुलामी जो है वो डाल दी गई और बताया गया कि तुझे तो कुछ नहीं है और ना तुम लोग कुछ कर सकते हो, जो कुछ है हमारी ही मरहूने मिन्नत है। तो भाई फिर आगे गुलामी कैसे खत्म हो? ठीक है जी, फिर तो हमारे फैसले होंगे व्हाइट हाउस में, फिर तो हमारे फैसले अक़वाम मुत्तहिदा करेगी, फिर हमारे फैसले जो हैं वो व्हाइट हाउस के अंदर होंगे, फिर हमारे फैसले तो यूरोप करेगा, IMF करेगा।
پھر ایسے ہی ہوگا. لیکن جب آپ نے اپنی خودی کو پہچان لیا پھر ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تاجدار کائنات کے صدقے سے پھر ہمیں محتاجی کسی قسم کی نہیں ہوگی. اور جنہوں نے کیا ہے آپ دیکھ لیں. لیکن ہمارے اندر وہی شعار، وہی معاملہ، وہی ذہن. بس غلام پہلے بھی تھا، وہ 76 سال کا عرصہ گزرا تو آج بھی غلام ہی ہے. کل میرے ٹیچر ہیں انگلش کے، انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت سٹوری پڑھائی. میں بس اس کو بتا کے ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے. وہ ایک وہ کتا تھا اور ایک بھیڑیا تھا. وہ ایک گاؤں کی ایک گلی میں داخل ہوئے تو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی. چھوٹی سی سٹوری ہے، بس وہ میں لاسٹ کر کے ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے. دونوں نا گلی میں داخل ہوئے تو کتے نے بھیڑیے سے کہا کہ تو ایسا کر، تو ایک دن کے لیے نا، ایک دن کے لیے ایسا کر کہ میرے مالک کے گھر کی رکھوالی کر. تو وہ چونکہ بھیڑیا بڑا دبلا پتلا تھا، کمزور تھا، تو کتے نے کہا کہ تو جب رکھوالی کرے گا نا، میں انعام کے طور پہ ایسی خوراک تجھے دوں گا کہ تو تندرست و توانا ہو جائے گا. صرف ایک دن کی رکھوالی کرنی. لو جی، وہ ایگری ہو گیا اس بات پہ بھیڑیا. تھوڑی دیر گزری تو اس کے نا وہ بھیڑیا جو تھا نا، اس کی نظر وہ جو گلا ہوتا ہے نا کتے کا، جہاں وہ پٹا ڈلتا ہے، وہاں اس نے دیکھا تو وہ باریک باریک بال تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ باریک بال کس وجہ سے ہیں؟ تو کتے نے کہا کہ میرا مالک جو ہے یہاں پہ پٹا ڈالتا ہے. بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، بس آج کی گفتگو کا خلاصہ کلام ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جو پٹا ڈلتا ہے جب میرے گلے کے اندر، پھر وہ زنجیر میرا مالک میرے گلے میں ڈالتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے ہے. اس نے کہا اچھا جی، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، بھیڑیے نے کہاں سنا تھا پٹا. کالر اس کو بولتے ہیں انگلش میں، کالر اس کو بھی بولتے ہیں. یہ قمیض کا جو ہم ویسے تو دوسرا کالر جو ہوتا ہے اس کو کالر بولتے ہیں، یہ تو بین ہے، لیکن کالر پٹے کو بھی انگلش میں بولتے ہیں. تو اس نے کہا یہ اس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. لو جی، اگلی بس بھیڑیے کی آخری بات سنیں اور بات ختم ہے. بھیڑیے نے کہا جی بہت شکریہ، تھینک یو، میں جا رہا ہوں واپس جنگل کے اندر. مجھے ایسی روٹی کی ضرورت نہیں، مجھے ایسی خوراک کی اور ایسے مال کی ضرورت نہیں جو مجھے غلامی پر ابھار دے. مجھے ایسی خوراک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں کیا میرے گلے کے اندر پٹا آ جائے، میرے گلے کے اندر غلامی کی زنجیر آ جائے، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں. مجھے غلامی کی روٹی نہیں چاہیے. سر آج ہمارا دیکھ رہے انداز، وہ پچھلے جمعے کو میں نے بتا دیا تھا لیکن میں نے گفتگو نہیں کی تھی، تو مجھے ایک نمازی کہنے لگے کہ آپ نے اس پر گفتگو نہیں کی. وہ بھی میں آخر میں بتا دیتا ہوں، مجھے یاد آ گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی سپر پاور اور سب سے بڑا ایٹم بم کس ملک کے پاس ہے؟ آپ آئیڈیا لگائیں. ہاں، کس کا لگائیے؟ امریکہ کا نہیں، انگلینڈ کا نہیں، یورپ کنٹریز مختلف، جرمن، کینیڈا، جتنے بھی ملک ہیں ان کا نہیں، روس کا نہیں، رشیا کا سب سے بڑا ایٹم بم نہیں. آپ حیران ہوں گے سن کے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ریسرچ اٹھا کے دیکھیں آپ، وہ جو انٹرویو انہوں نے دیا تھا، یہ اس میں بھی لکھا ہے. اور اقوام متحدہ کا سب سے بڑا جو امن کا ادارہ ہے، جو پوری دنیا کے اندر ایٹم بم نہ چلانے کے والے سے جو ہے نا وہ سارے معاملات کرتا ہے، یہ اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کا یہ بیان ہے. اس نے کہا تھا پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا اور پاورفل ایٹم بم پاکستان کے اندر موجود ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے. پوری دنیا کے اندر جو ایٹم بم ہے اس کی طاقت پتہ کیا؟ جب وہ نکلے گا نا، آسمان پہ جائے گا تو 35,000 سینٹی گریڈ وہ گرمی جو ہے، حرارت جو ہے وہ پیدا کرے گا. اور آپ جانتے ہیں ہمارے پاس جو ایٹم بم ہے اس کی حرارت کتنی ہے؟ ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو ایٹم بم ہے وہ بھی فضا میں جائے گا تو 75,000 فارنہائٹ پہ وہ اپنی حرارت خارج کرے گا. اور روشنی اتنی تیز ہوگی، ابھی وہ چلے گا نہیں، اس سے پہلے ہی لوگ اندھے ہو جائیں گے. سر وہ ایٹم بم کس چیز، کس فائدے کا ہمارے پاس ہے؟ کس لیے ہے وہ؟ انہوں نے ہمارے دماغوں کے اندر گھس کے ہمیں تو غلام بنا دیا. اور یہ بات اس نے کی تھی اور اس سے پوچھا گیا کہ چل ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس یہ ایٹم بم اتنا پاورفل ہے ہی، اس کا کوئی حل تو ہوگا نا، اس کا کوئی توڑ تو ہوگا. انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک بندہ ہے جو اس کا توڑ کر سکتا ہے. انہوں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود ہے. اگر وہ چاہے تو اس سے بھی پاورفل ایٹم بم بنا کے دے سکتا ہے تمہیں. اس کے بعد نیٹو فورسز جو کفر، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، وہ بیٹھی اور انہوں نے ریسرچ کیا کہ یار ایٹم بم پہ نہ کوئی پمے ہے، ان کو دماغی طور پر اتنا ایسا غلام بنا دو اور ان کے ذہن کے اندر ایسی ذہن سازی کرو کہ ان کو سوچ ہی نہ آئے کہ بھائی ایٹم بم چلا لے، چلانا کہیں گے. ڈالر کے اندر ان کو اتنا، وہ سعودیہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سرزمین ہے جی دین اور اسلام کی سرزمین، یہ وہ مسلمان ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہود. ٹھیک ہے جی، یہ وہ سعودیہ تھا جو اسلام اور قرآن و سنت کی باتیں کرنے والا تھا. آج دیکھ لیں وہ کہاں ہے. اور اسرائیل کی پیٹرول کے ذریعے سے آج بھی وہ مدد کر رہا ہے سارے اسلامی ممالک. آپ اندازہ کریں. اور 45 ممالک وہ تھے جب اقوام متحدہ کے اندر یہ بل پاس ہوا کہ جی اتنے ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، اتنے ممالک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے، اور 45 ممالک وہ ہیں جو بولے ہی نہیں، جنہ کیا بھائی ساڈا کوئی لین دین نہیں، جو مرضی کرو. ان کے اندر ہمارا ملک بھی شامل تھا. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہے اس کا انداز. تو میرے بھائیوں یہ وہی بات ہے جو احمد فراز نے شعر کہا تھا نا کہ یہ وہ سعودی ہیں کہ کہتا ہوں پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. یہ وہ قوم ہے
ٹھیک ہے، جن کو کہا گیا تھا کہ تم معزز اور محترم ہو اس لیے کہ اللہ نے سب سے زیادہ شانوں والا نبی تم میں سے چنا ہے، عرب میں سے، لہذا تمہیں تو شرم کرنی چاہیے تھی۔ وہ دیکھ لیں آج وہ معاملات کہاں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اقبال نے بڑے خوبصورت تائیں تے سلیبس ہی چکڑیا ہے، وگرنہ امریکہ کی وزیر خارجہ جو لڑکی تھی اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ منسٹری آف ایجوکیشن میں آتی اور اس سے پوچھا گیا تو اتھے کی لین آئی ہے، تو وزارت خارجہ میں بیٹھ جا کے اپنے مسائل حل کر، تیرا تو کام ہی نہیں ہے، تو منسٹری آف ایجوکیشن میں کیا کر رہی ہے؟ انہیں کیا کہ اقبال پڑھو، اپنے سلیبس میں سے اس کو نکالو۔ تم مسلمانوں کے بچوں کو آزاد کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، وہ پہلے بھی غلام تھے، وہ اب بھی غلام ہیں اور وہ یہ غلام ہی رہیں گے، لہذا اقبال نہیں پڑھونا، اتھے تک پڑھاؤ جتھے تک وہ کہہ دیں لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جہاں اقبال یہ کہے کہ مغرب اس کی طرف نہ دیکھ، تیرا دین اور تیرا ایمان اور تیرا قرآن یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ اقبال تم مغرب میں گئے، یورپ میں گئے، اتنے ملک پھرے ہو، تینوں کوئی شے نظر نہیں آئی؟ یہ ہم جاتے ہیں نا اور لوگ پوچھتے ہیں جی کیا دیکھا، کوئی کہتا جی میں ٹرین دیکھ کے آیا، کوئی کہتا جی میں نے فلانی چیز دیکھی، کوئی کسی چیز سے متاثر ہو گیا، کوئی کسی چیز سے متاثر ہوا۔ تو اقبال سے پوچھا کہ تو متاثر نہیں ہوا، تو نے نہیں یہ ساری چیزیں دیکھی؟ بڑی خوبصورت بات کی اقبال نے۔ اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ انہیں کیا وہ مجھے متاثر نہیں کر سکے اس لیے کہ میری آنکھ کے اندر جو سرما تھا وہ تاجدار کائنات کا تھا، لہذا میں نہیں متاثر ہوا اس سے۔ اس لیے میرے بھائیو ادھر نہ دیکھیں، یورپ کی طرف نہ دیکھیں۔ اقبال تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو نظام ہستی ہے نا، اس کا دار و مدار اگر صرف کسی ہستی کے زیر سایہ ہے تو وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ لہٰذا مغرب کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنا شعار دیکھنا ہے اور قرآن کو دیکھنا ہے، ہمارے پاس وہ کافی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔